لیکن قرآن کریم حفظ نہیں کر سکتے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے یہ اتنا بڑا احساس ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہمارے سینوں کو، ہمارے بچوں کے سینے کو، ہمارے قوم کے افراد کے سینے کو منتخب فرمایا، تو اس لیے ہماری ذمہ داری بھی بڑھتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس عظیم نعمت کی قدردانی کریں جو عظیم نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ ایک حافظ کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے علاقے کے گارجینوں کو، وہاں کے ذمہ داروں کو، ایسے حافظوں کو جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، خود حافظوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مکمل طور پر وہ اپنی نگرانی کریں، ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی نگرانی کریں، اور پورے علاقے کی ذمہ داری ہے کہ حفاظ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ان کی نگرانی کریں، کیونکہ اللہ کی عظیم امانت کے لیے جس سینے کا انتخاب ہوا، خدا نخواستہ تھوڑی سی ناقدری کی وجہ سے یہ قرآن ہمارے سینے سے نکل نہ جائے، اور اس لیے حافظوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح قرآن انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، قرآن کریم پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیں، تبھی جا کر یہ قرآن کا قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی ہوگا اور ان کے ماں باپ کے لیے تاج کا باعث بنے گا۔ ایک اختصار کے ساتھ میں پیغام کو یہ دینا چاہتا ہوں، دوسری گزارش ہماری یہ ہے کہ پورے معاشرے کو علم دین سے آراستہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کرونا کے زمانے کے بعد ملک کے حالات بدل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے ہمارے اسٹیج پر بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ مدارس کی صورتحال کیا ہے، آپ کے یہاں بچوں کی تعداد کیا ہے، اس کا ریشیو کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کرونا سے پہلے بچوں کی جو تعداد تھی، ان کے پڑھنے کا جو انداز تھا، یہ بڑی تیزی سے گھٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ حفاظ ہی ہے، قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا، اس کے بعد لائن بدل دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی ناقدری ہو رہی ہے، وہ سینوں سے جس تیزی میں آیا تھا اسی تیزی سے نکلتا ہوا بھی چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ایسے موقع سے علوم دینیہ کو بطور خاص سیکھنے کی ضرورت ہے، معاشرے میں ایسے افراد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو افراد دین علوم کے ماہر ہو، ہمارے معاشرے کو اس کی آج ضرورت ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور ان کے گارجین بھی جب 12 سال 15 سال کے ہو جاتے ہیں، 200-400 روپے کمانے والے ہو جاتے ہیں، تو چونکہ کرونا کے بعد معیشت ہماری چرمرا رہی ہے، تو ہر گارجین یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا یہ بچہ 200-400 روپے کمائے گا، ہمارے لیے کچھ گھر کے روٹی روزی کا انتظام کرے گا، تو ہمارے گھر کے روزی روٹی کا کچھ انتظام ہو جائے گا، کچھ سہولت ہمیں مل جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو علم کے راہوں پر لگاویں، چاہے دنیاوی علوم ہی کیوں نہیں ہو، اور اس کے لیے آپ کو فاتحہ برداشت کرنے کی نوبت آوے، آپ کو اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنے کی نوبت آوے، اور آپ کو 2-4 روٹیوں کو کم کرنے کی نوبت آوے، کریں، لیکن اپنے بچوں کو علوم سے محروم ہرگز نہیں کریں۔ بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مشکل راہیں ہیں، لیکن ان راہوں کو اگر آپ سر کر لیں گے اور منزل پا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ اتنی آسانیوں سے علوم حاصل نہیں ہوتے، ہمارے مدارس کے طلبہ میں علوم کی طرف سے رجحان میں بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے، اور ہر آدمی دنیا کمانے کی لالچ میں اس کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا تصور بھی اگر آج ہم کریں گے نا، ہم کو کوئی فسانہ لگے گا، کوئی خواب محسوس ہوگا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے اپنے اساتذہ کے دروازوں پر، اور دروازہ بند ہوتا تو وہیں دروازے پر بیٹھ جاتے، اسی دھوپ میں وہ دھوپ کو برداشت کر رہے ہیں، گرمی کی پریشانیوں کو برداشت کر رہے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں جو گرد و غبار سے پورا چہرہ اور پورا بدن ان کا غبار آلود ہو رہا ہے،
لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، نتیجہ یہ ہوا مفسر قرآن